واعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اور بزرگیوں صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں ہمیں اور آپ کو دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، زمین اور آسمان میں اس دنیا میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں تمام باتوں کا علم اور جانکاری اللہ کو ہے. دوسری اہم بات، یہ تمام جانکاریاں اللہ نے لکھ رکھی ہیں، جسے قرآن مجید نے لوح محفوظ کا نام دیا ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اسی آیت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں تقدیر کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، حساس ہے، پیچیدہ ہے، الجھا ہوا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں میری آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، لیکن غور سے پوری توجہ کے ساتھ ذہن اور دماغ کو انشاءاللہ حاضر کر کے سنیں گے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ تقدیر کا جانکاری حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ ایک علمی موضوع بھی ہے. اس لیے میں نے آج کے لیے اس کو منتخب کیا ہے. تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں، دنیا میں جو بھی واقعات پیدا ہو چکے ہیں، جو معاملات پیدا ہو چکے ہیں، جو حالات گزر چکے ہیں، یا اب جو حالات سے دنیا گزر رہی ہے، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یا پھر آئندہ جو پیش آنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم اور ان تمام چیزوں کی جانکاری، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مخلوق سے ہو، وہ واقعہ، وہ معاملہ، وہ حادثہ چاہے انسانوں کے ساتھ ہو، جانوروں کے ساتھ ہو، جناتوں کے ساتھ ہو، شیطانوں کے ساتھ ہو، چرند یا پرند کے ساتھ ہو، درختوں کے ساتھ ہو، پتھروں کے ساتھ ہو، دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی معاملہ اگر جڑا ہے تو رب العزت نے ان تمام معاملات کو پہلے ہی لکھ دیا ہے. یہ ہے تقدیر. تقدیر کا موضوع سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو تقدیر کی 4 قسموں کو سمجھنا پڑے گا. تقدیر کی 4 قسمیں ہیں: تقدیر ازلی، تقدیر عمری، تقدیر سنوی، تقدیر یومی. پہلی تقدیر، تقدیر ازلی جسے کہا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ یہ وہ تقدیر ہے جو ازل میں لکھی جا چکی ہے. کائنات کا وجود نہیں تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ درخت تھے، نہ پتھر تھے. کائنات کا کوئی وجود، کائنات کی کسی بھی چیز کا کوئی موجود ہونا اس وقت نہیں تھا جبکہ اللہ نے 50,000 سال پہلے ہی کائنات کی تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. دوسری حدیث اس کی اور وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم کو پیدا کیا، اور حکم ہوا قلم کو اکتب، لکھو. قلم نے کہا باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ کہا لکھو قیامت کی صبح تک ہونے والے جتنے واقعات اور معاملات ہیں سب کو لکھ دو. اور اس کے بعد وَجَفَّتِ الْقَلَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، قلم کی روشنائی ختم ہو گئی اور صحیفہ لپیٹ دیا گیا. اب وہ تقدیر ازلی ہے جس کے اندر اب بدلاؤ نہیں آ سکتا، اور وہ کتاب اللہ کے ہاں لکھی ہوئی موجود ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. دوسری تقدیر، تقدیر عمری ہے. یہ کب لکھی جاتی ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں حمل سے ہوتا اور جب 4 مہینے اس کے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا فرشتے کو حکم ہوتا ہے، وہ فرشتہ 4 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں اس بچے کے جسم میں روح پھونکتا ہے، جان ڈالتا ہے، بچے میں جان آ جاتی ہے 4 مہینے کی مدت میں. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لکھ دو 4 اور چیزیں.
فرشتہ کہتا ہے کیا لکھوں اللہ؟ کہا پہلی چیز لکھ دو کہ اس کی روزی کیا ہوگی، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ دوسری چیز اس کا عمل لکھ دو، کیا کرے گا، اچھا یا برا۔ تیسری چیز لکھ دو اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ کب مرے گا، اس کو موت کب آئے گی۔ اور چوتھی چیز لکھ دو یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا، سب یہی پر لکھ دو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ انسان جو جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، جنت کی راہوں پر چلا جاتا ہے اچھے کام کر کے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ صرف ایک گز کا فاصلہ بچتا ہے، اتنے میں تقدیر اس کی غالب آ جاتی ہے، لکھا ہوا اس پر سبقت آ جاتا ہے، اور وہ انسان یوں ٹن لے کے جہنمیوں کے راستے پر جا چلتا ہے اور جہنمیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک وہ انسان جو ساری زندگی دوزخیوں کے راستے پر چلتا ہے، جہنمیوں کے راستے پر چلتا ہے، گندے اور برے کام کرتا ہے، لیکن یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں صرف ایک گز کا فاصلہ بچتا ہے کہ تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، اور پھر وہ یوں ٹرن لے کے دوبارہ جنتیوں والا عمل اختیار کر لیتا ہے، جنتیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر ازلی۔ اور دوسری تقدیر کی قسم ہے تقدیر عمری، عمری کے بعد تقدیر سنوی، کہ آدمی کی تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ ہر سال اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ شب قدر میں اللہ نے سورۃ دخان میں فرمایا فیہا کل امر حکیم، کہ شب قدر میں ہر سال ہماری اور آپ کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اس سال کون جیے گا، کون مرے گا، اس سال کون کیا کمائے گا، کون کیا کھائے گا، اس پورے سال میں کون آباد ہوگا، کون برباد ہوگا، اس پورے سال میں کون بیمار ہوگا، کون شفا یاب ہوگا، وہ ساری چیزیں سال بھر کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے شب قدر کی بڑی اہمیت آئی، 12 ہوتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے تقدیر یومی، یعنی ہر روز ہماری اور آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ اپنی شان کے مطابق ہر روز اپنے بندے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے ہر روز کہ آج وہ کیا کمائے گا، آج وہ کہاں جائے گا، آج وہ کیا کرے گا، آج کس کے یہاں جائے گا، کون شہر جائے گا، کس جگہ مرے گا، کون سی جگہ کمائے گا۔ 1 روپیہ اگر پورے دن میں لکھا ہوا ہے اس کی تقدیر میں کہ کمائے گا تو 2 روپیہ کبھی نہیں کما سکتا ہے، 1000 لکھا ہوا ہے تو 2000 کبھی نہیں کما سکتا۔ یہ ہر روز اسی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ 4 تقدیر کی قسمیں ہیں جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں، یہ ان کا ایک سوال ہے، شکوہ ہے، گلہ ہے کہ جب تقدیر ہے اور سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور جو لکھا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوگا، پھر ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اس کا جواب بآسانی آپ اسے دے دیجئے تو یہ سوال کرے کہ دیکھو کس کو اپنی تقدیر کا پتہ ہے؟ آپ کو اپنے مقدر کا علم ہے، ہمیں اپنی تقدیر کا علم ہے۔ کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جس کو اپنی تقدیر کا علم ہو کہ اب 1 سیکنڈ کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا، 1 گھنٹے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنی تقدیر کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے اچھے کام کرتے جاؤ، برے کام سے بچتے رہو، یہی تمہاری تقدیر پر ایمان ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، حدیث جبریل میں موجود ہے کہ جبریل نے کہا اخبرنی عن الایمان، اللہ کے نبی ایمان کے بارے میں بتلائیے، ایمان کی تعریف کیجئے۔ تو ایمان کے وہ 6 ارکان جس پر ایمان لانا ہر مومن کو ضروری ہے، ایک بھی رکن کا اگر انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ان 6 ارکان میں سے آخری اور چھٹا رکن یہی ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ 6 ارکان جو ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے جس پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور ان میں سے آخری رکن یہی تقدیر، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ ہمیں محنت کی کیا ضرورت ہے، دیکھو تقدیر سے تدبیر الگ نہیں ہے، تقدیر سے تدبیر الگ نہیں ہے۔
تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ شریعت نے کہا تدبیر اختیار کرو۔ کیسے؟ وہ صحابی آئے نا، کہا اللہ کے نبی اپنے اونٹ کو کھوٹے میں رسی سے باندھ دوں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کروں، یا یوں ہی اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اعتلھا وتوکل، پہلے اونٹ کو اس کھوٹے سے باندھو، تدبیر اختیار کرو، سبب اختیار کرو، پہلے اپنی طرف سے جو اپنا کام کر رہا ہے وہ کر گزرو، اسے باندھو، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وہ چوری ہو جائے گا یا بھاگ جائے گا یا کیا ہوگا، آگے کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ تو جو اسباب اختیار کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا، صحابہ آئے اور کہنے لے اللہ کے نبی ہم بیمار ہوتے، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، دوا کے لیے جاتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں رقیہ کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، تو کیا اس سے تقدیر پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا اس سے تقدیر بدلتی ہے؟ جو آپ جانتے ہیں کہ اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ آدمی اچھا ہوگا تو پھر وہاں جانے کی اس کو ضرورت نہیں، وہ اچھا ہو جائے، اور اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ نہیں وہ بیماری سے مرے گا تو پھر مرے گا، اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے یہ شکایت کی اور پوچھا، سوال کیا کہ ہم یہ جو علاج کراتے ہیں، دم کرواتے ہیں، رقیہ کرواتے ہیں، تو تقدیر پہ اس سے کوئی اثر پڑتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے، یعنی تقدیر سے الگ نہیں ہے، آپ کو سبب اختیار کرنا ہے، آگے کیا ہوگا اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ آپ اللہ پر چھوڑیے، اللہ جو کرے گا وہ ہمارے حق میں، اپنی تقدیر جو لکھا ہوا ہے وہ اسی کے حساب سے وہ عمل ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھو ایک مشہور حدیث ہے جس سے یہ لوگ شکایت کرتے ہیں نا، جو تقدیر کا جو انکار کرنے والے لوگ، وہ کیا کہتے ہیں کہ پرندہ، جو حدیث ہے کہ پرندے گھونسلے سے صبح نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، تو ہمیں بھی محنت کی کیا ضرورت ہے، عمل کی مشقت کی تکلیفوں کی کیا ضرورت، بیٹھے رہو گھر میں، جس کی مقدر میں جو روزی ہے وہ پہنچ جائے گی۔ یہ دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے، حالانکہ اسی حدیث کے اندر وہ دلیل بھی موجود ہے کہ پرندے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، ان کو روزیاں گھونسلے تک نہیں پہنچائی جاتی، وہ نکلتے ہیں، صبح نکل جاتے ہیں، یہی تدبیر ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والوں نے اسی حدیث کو دلیل میں پیش کیا ہے کہ پرندے کا جیسے پیٹ اللہ بھرتا ہے، ایسے ہم انسانوں کا بھی پیٹ بھرے گا، ہمیں جانے کی محنت کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے رہو، جو حصے کی روزی ہے وہ آ کر ملے گی۔ لیکن اسی حدیث میں اس صبح کا اور اس شک کا بیان بھی دلیل کے ساتھ دیا گیا کہ پرندوں کو گھونسلوں میں روزیاں آ کر نہیں ملتی، وہ پرندے صبح نکل جاتے ہیں، اور کتنی محنت کرتے ہیں ہم اور آپ کو اندازہ، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اپنی جان پر کھیل کر وہ ہمارے آنگنوں میں اتر کے دانا چگتے ہیں۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ شکاری جال پھیلایا ہوگا، ہم پھنس سکتے ہیں، ہماری جان جا سکتی ہے، لیکن نہیں، وہ روزیوں کی اور دانے کی تلاش میں وہ اپنی جان پر کھیل کے ہمارے آنگنوں میں، ہمارے چھتوں میں اتر کے وہ دانے چگ کر واپس اور دوڑ کے اپنے گھونسلے میں چل جاتے۔ تو رب العزت نے کہا کہ وہ آتے ہیں باہر اور محنت کرتے ہیں، ہاں ان کے حصے کی روزی، ان کا پیٹ بھر کے واپس کرنا ان کے گھونسلے تک یہ میری ذمہ داری ہے، میں ان کا پیٹ بھرنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھو وہ حدیث، تقدیر سے الگ نہیں ہے، تقدیر پہ بھروسہ کر کے ناکارہ ہو کے، نااہل ہو کے، مجبور اور معذور ہو کے گھروں میں بیٹھ جانا اور تقدیر کا انکار کر کے اپنی تقدیر پہ بھروسہ کرتے ہوئے محنتیں نہ کرنا، اس حدیث سے دیکھو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ ملک شام، مشہور روایت ہے، ملک شام جا رہے تھے، پتہ چلا جیسے شام کے قریب پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ وہاں کے ایک شہر امواس میں طاعون پھیلا ہوا ہے، پلیگ پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوا، وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے ملک شام میں داخل ہونے کو کینسل کر دیا، آپ واپس مدینے لوٹنے لگے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جیسے آج اعتراض کرتے، تو لوگوں نے اعتراض کیا افرار من قدر اللہ، اے امیر المومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، تقدیر میں جب بیماری لکھی ہوگی تو لکھی ہوگی، مرنا لکھا ہوگا تو لکھا ہوگا، آپ اللہ کی تقدیر سے جو بھاگ رہے ہیں، ملک شام جانے کا ارادہ تھا اور آپ مدینے کی طرف لوٹ رہے، کینسل کر دیا آپ نے اپنا سفر۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حسین جواب دیا، من قدر اللہ الی قدر اللہ، جی ہاں ہم جا رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے اللہ کے تقدیر کی جانب، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے،
اور وہی تقدیر کا حصہ ہے. حضرت عمر کو وہ حدیث کا علم نہیں تھا. بعد میں ایک صحابہ نے باقاعدہ وہ حدیث بیان کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شہر میں طاعون اور ہیضہ اور بیماری پھیلی ہوئی ہو اس شہر میں داخل نہ ہوا کرو. باہر ہو تو اس شہر میں داخل نہ ہو. جب یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو پھر تقدیر کا مسئلہ حل ہو گیا. تو تقدیر سے تدبیر الگ نہیں ہوتی. دیکھو ایک چیز اور ہے, تقدیر پر ایمان لانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے, فائدہ بھی معلوم ہونا چاہیے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں, واقعی تقدیر کا مسئلہ یہ بہت حساس موضوع ہے اور بہت پیچیدہ الجھا ہوا موضوع ہے. اگر زیادہ کھریش کرو گے تو گمراہ بھی ہو جاؤ. اس لیے جتنا جاننا ہے شریعت نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ عمل کیجیے, اچھا راستہ اختیار کیجیے, برے راستوں سے اپنے آپ کو بچائیے. بقیہ تقدیر کا جو رزلٹ ہے ہم اس پر زیادہ پیسے مباحثہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ اس سے آدمی ایک مومن کے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. توحید کا عقیدہ کیا؟ ہم اور آپ اہل کتاب اہل حدیث ہیں, اہل توحید ہیں. توحید کا مسئلہ ہمیں آپ کو جاننا چاہیے. اگر توحید سمجھ گئے تو تقدیر سمجھ جائیں گے. تقدیر کا مسئلہ توحید سے جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ ایک مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے, اس کی یہ توحید ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر ذرہ بھی حرکت میں نہیں آئے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. تقدیر یہ بتاتا ہے, قضا اور قدر ہمیں یہ مسئلہ سمجھاتا ہے کہ پوری کائنات پر بادشاہت اور حکومت اور حکمرانی اور سلطنت صرف اللہ کی ہے. کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. تو یہ توحید ہی تو ہے. تو ہمارے ساتھ جو بھی معاملے ہوں گے, جو بھی انجام ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کا علم سب کے پاس موجود ہے, جس کی تقدیر سب کے پاس موجود ہے. ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ جو ہے راضی ہو, خوش ہو, ہم وہ عمل کریں گے. دیکھو مومن کو دکھ آتا, تکلیف آتی, مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے تو کیا بولتا, آج دکھ ہے اللہ کا آرام دے. ہماری تقدیر میں آج دکھ لکھا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کل آرام ملے گا. آج ہم اگر ہار چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جیت ملے. امید پہ ایک مومن قائم ہوتا ہے, تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ آج ہمارے حصے میں یہی مسئلہ آیا ہوا ہے, کل ہمارے حصے میں کوئی اور مسئلہ آ سکتا ہے. لیکن جو کافر ہوتا ہے, تقدیر کا منکر ہوتا ہے, انکار کرنے والا, وہ نا امید ہو جاتا ہے اور وہ اسی چیز کو لے کر اتنا غمزدہ ہوتا ہے, اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی جو ہے چین کھو دیتا ہے, اپنا سکون کھو دیتا ہے اور اپنا اطمینان کھو دیتا ہے, کیونکہ اب اسے امید ہی نہیں ہے. بیمار ہو گیا تو اس کو اب غمزدہ ستا رہا ہے, پریشانی اور ٹینشن میں ہے. کوئی آدمی تو ایسا ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, کافر ہیں, وہ کسی غم کو لے کر اپنی پوری زندگی برباد کر دیتے, پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے ان کی. لیکن مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, اس کا ایمان ہوتا ہے. ایک مثال سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کافر ہے, تقدیر کا منکر ہے, اگر اس کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا, وہ لے گیا ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے گیا, لیکن وہ زندہ نہیں بچا, مر گیا وہ ہاسپٹل. اب وہ کافر جزا فضا کرتا ہے, شکوا کرنے لگتا ہے, گیلا کرنے لگتا ہے. جانتے ہو کیا بولتا ہے, اور یہ ہاسپٹل چھوڑ کے اگر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جاتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی. اگر یہ ہاسپٹل اس ڈاکٹر کو چھوڑ کر کسی بڑے ڈاکٹر سے علاج کرتا تو اس کی جان بچ جاتی. وہ اپنے آپ کو کوستا ہے, میری غلطی ہے, میں یہاں کیوں اس کو لے کر آیا, اپنے مریض کا علاج کروانے کے لیے میں اس ہاسپٹل میں کیوں آیا. وہ اسی جزا فضا کے ساتھ ٹینشن اور فکر لے کے وہ دم گھٹتا اس کا, وہ مرا ہوا جاتا ہے. لیکن جو ایک مومن ہوتا, جب وہ اپنے کسی رشتہ دار کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتا ہے اور اگر اس کا وہ رشتہ دار مر جاتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے, وہ جزا فضا نہیں کرتا, وہ صبر کا دامن لے کر کیا بولتا, بیچارے کی زندگی اتنی تھی, اتنی حیات ہی تھی, اس کی جیون اتنی ہی تھی, اس کو مرنا ہی تھا. اس ہاسپٹل میں نہ لا کر اگر کہیں اور لے جاتے تب بھی یہ مر جاتا. اگر اس ڈاکٹر سے علاج نہ کرواتے, کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تب بھی مر جاتا, کیونکہ اس کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی. تو اسی فیصلے پر اللہ کے راضی ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے اور وہیں پر وہ صبر کرتے ہوئے اپنے گھر چلے آتا ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے سے ایک مومن کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے, دیکھو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. آپ اس کو غور سے سنیے گا, بہت سارے لوگ تکلیف ہوتے ہیں, اور حدیث بھی ہے, الدعاء لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر, کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے.
دعا میں اتنا پاور ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کی لکھی ہوئی تقدیر بدل جاتی ہے، اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں سے بھلائیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں بھی تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ تقدیر ہے جس کو مبرم کہا جاتا ہے، جو فائنلی تقدیر ہے، جو آخری اور حتمی فیصلہ ہے، اور وہ لوح محفوظ کا فیصلہ ہے جو اصل میں تقدیر 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، وہ تقدیر نہیں بدلتی۔ قلم سوکھ گئے اور وہ کتاب بند کر دیے گئے، لپیٹ دیے گئے۔ جو تقدیر اللہ نے ساری انسانیت کی اور ساری مخلوقات کی، زمین و آسمان کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ تقدیر مبرم ہے۔ اور ایک دوسری تقدیر کی قسم ہے تقدیر معلق، اسی کو سمجھنا ہے۔ تقدیر معلق جو تقدیر لٹکی ہوئی ہے، اور وہ تقدیر فرشتوں کے ہاتھ میں صحیفے کی شکل میں موجود ہے، اور اس میں دونوں آپشن موجود ہیں۔ اس تقدیر میں جو فرشتوں کے ہاتھ میں صحیفے اور کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس میں اللہ نے دونوں آپشن رکھے ہیں۔ پہلا آپشن کیا رکھا ہے؟ مثال کے طور پر اگر زید نے دعا کی تو اس کو ترقی ملے گی، اور اگر دعا نہیں کی تو اس کو ترقی نہیں ملے گی۔ وہاں پہ لکھا ہوا یہ سبب وہاں پہنچنا، اگر زید دعا کرتا ہے ترقی پہ ترقی کر لے گا، اور اگر دعا نہیں کرے گا تو ترقی نہیں ملے گی۔ تو اسی سے مطلب ہے لا یرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ دعا کر بیٹھا تو اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا کہ اگر دعا کرے گا تو ترقی مل جائے گی، اور دعا نہیں کرے گا تو ترقی نہیں ملے گی، دعا کے ذریعہ اس کو ترقی مل گئی، بدل گئی، دونوں آپشن موجود۔ یا اسی طرح عمر میں کوئی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، روزے دار ہے، نماز ہے، نیکیاں کرتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر فلاں آدمی نیکیوں کی راہ پر چلتا رہا تو 50 کے بجائے اس کو 60 سال کی زندگی ملے گی، اور اگر وہ نیکیوں سے بھٹک گیا، نیکیوں کی راہ چھوڑ دیا، تو اس کو 60 کے بجائے 50 سال کی عمر ملے گی، یعنی 50 میں ہی وہ مر جائے گا، اور اگر نیکیاں کرے گا تو 60 سال کی عمر ہو جائے گی، 70 سال کی ہو جائے گی، وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم اور آپ ہیں، اگر ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر اگر ہم نیکیاں کرتے گئے تو ہمیں 70 سال والی زندگی مل گئی، اور اگر نیکیاں نہیں کی ہم نے تو 50 سال کی عمر میں ہماری وفات ہو جائے گی، ہماری موت ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے تقدیر معلق میں تبدیلی آتی ہے، اور اس میں چینجنگ آتی ہے، وہ بدلا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں سبب اور تدبیر موجود ہونا چاہیے، دونوں آپشن موجود رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو سمجھنا ہمارے وقت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، القدر حجۃ فی المصیبہ ولیس حجۃ فی المعصیہ، کہ تقدیر کا حوالہ مصیبتوں میں دے سکتے ہیں، گناہوں میں نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، آج کوئی پریشانی آ گئی تو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ مصیبت میں آئی، ہمارا تکلیف میں آ گئے ہم لوگ، یہ امت، تو ہم یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے یہ تیری مرضی سے آئی ہوئی، تیری خوشنودی سے آئی ہوئی ہے، آج ہمیں آزمایا جا رہا، ہمارے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ دیکھو یہاں حوالہ دے سکتے ہیں، ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا، ہماری قسمت میں پریشانی اٹھانی لکھی تھی، ہماری قسمت میں مصیبت کا آنا لکھا تھا، یہ حوالہ ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، کوئی بے نمازی ہے، اور اس کو بولے نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے بالکل اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے، اس سے کہو شراب کیوں پیتا، اب وہ تقدیر کا حوالہ دے رہے ہیں، میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں شراب پیوں گا تو شراب پی رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے جواب دیتے ہیں، کوئی چوری کرتا ہے، اس کو بولو چوری کو، ہماری تقدیر میں چوری لکھی تھی سو ہم چوری کر رہے ہیں، تو وہ تقدیر میں گناہوں کا حوالہ دے کر، کیسے؟ شیطان نے یہ حوالہ پہلے دیا تھا۔ ایسا کوئی بھی شخص جو اپنے تقدیر کو گناہوں کا حوالہ دے کر پیش کرے وہ ناجائز عمل ہے، اور وہ شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ یہ عمل سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ کیسے؟ جب اللہ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، لیکن نافرمانی کی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اپنی نافرمانی کا حوالہ وہ نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے گناہ کا تذکرہ کر کے اللہ سے نہیں کہا، کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی،
اے اللہ یہ جو غلطی ہوئی ہے مجھ سے، میں نے سجدہ نہیں کیا ہے، یہ تو تیری تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا، تو نے ہی تو میری تقدیر میں لکھا ہوگا کہ میں یہ آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے ہی تو مجھ کو گمراہ کیا ہے۔ دیکھو یہ اللہ پر ڈائریکٹ تقدیر میں اپنے لے جا رہا ہے کہ ہماری تقدیر میں گناہ لکھا تھا، اس لیے آج میں نے غلطی کر دی، نافرمانی کر دی، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے ہی تو مجھ کو گمراہ کیا۔ دیکھو یہ سب سے بڑی غلطی، یہ جائز نہیں ہے کہ گناہوں کا حوالہ دے کر اپنی تقدیر کو سامنے پیش کیا جائے۔ ایک چور آیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، اور اس نے کیا کہا جب اسے کہا گیا چوری کیوں کیا؟ میری تقدیر میں چوری لکھی تھی۔ تو حضرت عمر نے بڑا بہترین جواب دیا۔ حضرت عمر امیر المومنین خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین امیر المومنین نے جواب دیا، کہا چور ہے اور چوری کو تقدیر کا حوالہ دے رہا ہے، میری تقدیر میں چوری لکھی تھی، سو میں نے کر لی، تو سن میری تقدیر میں تیرا ہاتھ کاٹنا لکھا تھا، اس لیے میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ دیکھا تو چور نے گناہ کا اپنے تقدیر کا حوالہ دے کر جو ہے بچنا چاہا، تو میرے خیال سے اور شریعت کی روح سے تقدیر کا یہ مسئلہ ہے کہ ہوتا تو سب اللہ کی مشیت سے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے توفیق سے پڑھ رہا ہے، اللہ کی مشیت سے پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ کیا بولے گا کہ میری تقدیر میں نماز پڑھنا نہیں لکھا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی مشیت سے وہ نماز پڑھ ضرور رہا ہے، لیکن اس انسان کی اپنی مشیت بھی شامل ہے، اس میں اپنی چاہت بھی شامل ہے۔ رب کی مشیت تو ہے ہی ہے، اسی کے ساتھ میں اس کی اپنی مشیت ہے، اپنی چاہت ہے، تب نہ وہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ وہ اور لوگوں کی طرح باہر نہیں گھومتا۔ تو انسان اپنا اختیار کھو دیتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے، اسی لیے آدمی کہتا نا کہ تقدیر کے مسئلوں پہ الجھو گے الجھ جاؤ گے۔ آدمی کہتا کیا کرو گے، کیا کرنا ہے، ضرورت کیا ہے، ہماری تقدیر پہ جو لکھا ہے ہمارے ساتھ کوئی ہوگا نہیں۔ انسان کا اپنے اختیار پہ ہے، وہ مجبور نہیں ہے، تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ بعض لوگ بعض کو فرقے اسی میں گمراہ ہو گئے۔ دو فرقے ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں موجود ہے کہ دو فرقے ایسے گزرے ہیں جو اسی تقدیر کا بحث و مباحثہ میں گمراہ ہو گئے۔ جبریہ قدریہ، انہوں نے کہا لا قدرہ، کوئی تقدیر نہیں ہے، جو ہوتا ہے سب ابتدا سے ہوتا ہے، شروع سے ہوتا ہے، پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ تقدیر کا انہوں نے ڈائریکٹ انکار کر دیا۔ جبریہ نے اور زیادہ بڑھ کر اس پر سختی کی، اور سب سے پہلے تقدیر کا جس نے انکار کیا معبد الجہنی، یہ وہ شخص تھا کہ بصرہ کے اندر اتنا زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا، اتنا زیادہ حدیثیں پڑھنے والا تھا، وہ علم کی گہرائی میں اتنا اتر گیا کہ اس نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ اور پھر جب صحابہ کو خبر دی گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے، اور اللہ کی قسم اگر وہ غزوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں ایسے لوگ تو اللہ اس سجدے کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، جب تک کہ وہ تقدیر اور قسمت پر ایمان نہ لے آئے۔ تو اس طرح میرے بھائی اور دوستوں تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا جو حکم ہوا ہے اور جو ہمیں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شریعت نے جو کہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صحابہ ایک بار اسی تقدیر کو لے کر مسجد نبی میں بحث کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے تقدیر کو لے کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حجرے سے اور غصے سے اتنا غصہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا، اس طرح کہ جیسے انار کے دانے پھوڑ کے آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو، اس طرح ناراض ہو گئے۔ کہا تم تقدیر کے بحث میں الجھے ہوئے ہو، تقدیر کے موضوع کو بحث و مباحثہ نہ بناؤ، اس سے پہلے لوگ اسی تقدیر کو لے کر ہلاک ہو گئے، اسی تقدیر کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے برباد کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا بحر عمیق لا تلج، یہ ایسا سمندر گہرا ہے کہ اس میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو، یہ ایسا تاریک راستہ ہے اس پر چلنے کی کوشش مت کرو، یہ بہت الجھا ہوا اور بہت پیچیدہ موضوع ہے اور ٹاپک ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ تقدیر کو لے کر 100% مطمئن ہو جائے، نہیں ہو سکتا، وہ 100% مطمئن نہیں ہو سکتا، یہ ایسا موضوع ہے جو بہت ہی حساس ہے، لیکن جس کا علم رکھنا ہمارے بات کے لیے ضروری ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے بتلا دیے ہیں، ہم نے پہچان اچھے اور برے کی بتا دی ہے، اب تمہارا اختیار ہے، تم چاہے اچھا راستہ اپناؤ اور چاہے برا راستہ اپناؤ، پر تقدیر میں کیا ہے اس پر تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا رزلٹ اور نتیجہ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو
اس حساس موضوع اور اہم موضوع اور اس پیچیدہ موضوع کو تھوڑا بہت جتنا ہو سکے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، تقدیر پر الجھنے سے اللہ بحث و مباحثہ سے ہمیں بچائے، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر ہم عمل کریں، جس سے روکا گیا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور تقدیر کے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی المنافع علیکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔